اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا باب ہے ذکر الہی۔ ذکر مطلق جو ہے وہ منصوص ہے، یعنی مطلق ذکر کا جو حکم ہے وہ اللہ کی قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ منصوص کہتے ہیں جس پر قرآن کی آیت میں حکم موجود ہو اسے کہتے ہیں اس پہ نص قرآنی ہے، اور جو حکم قرآن کی آیت سے ثابت ہو اسے منصوص کہتے ہیں۔ یعنی مطلقاً ذکر، اس کا کوئی طریقہ کوئی سلیقہ وہ الگ بات ہے۔ جو ذکر ہے صرف ذکر کرنا وہ اللہ کے کتاب میں آیات میں اس کا حکم موجود ہے۔ نصوص قرآنی سے ذکر الہی کا مامور بھی ہونا ثابت ہے، یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے ذکر کرو۔ 20 آیات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم پایا جاتا ہے۔ یہ حکم کثرت کی قید سے ثابت ہے، اور قرآن میں یہ بھی ثابت ہے کہ ذکر کثرت سے کیا جائے، البتہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہے۔ یعنی کمیت اور کیفیت کس طریقے سے کیا جائے، کتنی دیر کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ جیسے نماز کے سلیقے مقرر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرما دیا کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ روزے کا جو ہے حدود خود قرآن میں مقرر ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھو۔ اس طرح ذکر کی حدود و قیود، کمیت اور کیفیت مقرر نہیں، بلکہ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے۔ کمیت کے اعتبار سے مطلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ ذکر کی کوئی مقدار یا حد مقرر نہیں کہ اتنی مقدار میں ذکر کیا جائے یا اتنا وقت ذکر کیا جائے۔ اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص حالت کی قید نہیں، جیسے صلاۃ کے لیے وضو کی قید ہے یا اس طرح قبلہ رو ہونے کی، اس طرح کی کوئی شرائط اس کے ساتھ نہیں۔ انفرادی ہو یا اجتماعی، بندہ اکیلا ذکر کر رہا ہے یا کچھ لوگ مل کر ذکر کر رہے ہیں، قیام ہو یا قعود یا اضطجاع، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر، جس نوعیت کا ہو، جس کیفیت سے ہو، سب عموم نص میں داخل ہے۔ جو آیت کا حکم ہے اس میں سارے داخل ہیں، کوئی لیٹ کے کرتا ہے، بیٹھ کے کرتا ہے، کھڑا ہو کے کرتا ہے۔ لہذا کسی خاص حالت یا نوعیت پر اصرار کرنا یا اعتراض کرنا کہ یہ طریقہ بدعت ہے، بے جا ہے۔ نہ تو کو کسی خاص حالت پہ بندہ زور دے سکتا ہے کہ جی ضرور اسی طرح کرو، اگر اس طرح نہیں کرو گے تو ذکر صحیح نہیں ہے، اور نہ کوئی اس پہ اعتراض کر سکتا ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے معین کوئی حد، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایسا اعتراض ذکر الہی سے مانع ہونے کے مترادف ہے، اور ایسے شخص کے لیے وعید ہے۔ یعنی اس طرح کے اعتراض کرنے کا حاصل تو یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی یاد سے محروم کر دے، اور ذکر سے روکنے والوں کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا۔ وعید کہتے ہیں جس میں سزا کا وعدہ کیا گیا ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اے الذین یصدون السالکین عن سبیل اللہ الطریق الموصلۃ الیہ تعالی سبحانہ یبغونہا عوجا یصفونہا
ما ينفر السالك منها من الزيغ والمیل عن الحق كالبدعة والرياء۔ قرآن کی آیت ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، کہ جو لوگ اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور غلط راستے پہ چلاتے ہیں، تو روح المعانی میں اس کی تشریح دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو سالکین کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور ان طریقوں سے روکتے ہیں جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اللہ کی رضا تک پہنچانے والے ہیں، اور یبغونہا عوجا سے مراد روح المعانی میں یہ ہے کہ ایسے ہیلے تراشتے ہیں کہ سالک بھٹک جاتا ہے گمراہی میں اور وصول حق سے معروم ہو جاتا ہے، جیسے بدعات وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی کے مطلق ثابت ہونے کے بعد یہ اعتراض بھی بے جا ہوگا کہ ذکر سے مراد صرف فرض نماز، تلاوت قرآن، تسبیح و تعلیل اور نوافل ہی ہیں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز ہے ذکر ہو گیا، تسبیحات پڑھ لیں ذکر ہو گیا، نوافل بھی ذکر ہے۔ صوفیہ کا طریقہ جو مروجہ ضربات وغیرہ سے کیا جاتا ہے وہ اس سے خارج ہے۔ جڑا صوفی ذکر کر دے مختلف لطائف کے ضربے لگاتے ہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ چونکہ ذکر مطلق ہے، اس لیے تمام اذکار اور اذکار کی تمام صورتیں اس کے افراد ہوں گے۔ ذکر چونکہ مطلق ذکر کا صرف ذکر کا حکم ہے، اس لیے وہ کسی بھی صورت سے کیا جائے اس حکم میں شامل ہوگا۔ نماز اور نوافل، تلاوت قرآن، استغفار، لا الہ الا اللہ موجود یا اللہ موجود یا صرف اللہ ہو یا درود شریف اسی ذکر مطلق کے افراد ہوں گے۔ یعنی کوئی صلاۃ ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے یا استغفار پڑھتا ہے یا لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتا ہے یا اللہ موجود یا صرف اللہ کا وظیفہ کرتا ہے یا درود شریف پڑھتا ہے، تو یہ سارے اسی ذکر مطلق میں شامل ہوں گے، سب ذکر کے افراد ہوں گے۔ نماز کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟ قرآن کریم کی آیات اور نصوص سے یہ ثابت ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ فرائض اور نوافل کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورہ جمعہ میں ہے کہ جب صلاۃ پوری ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ صلاۃ مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو روئے زمین پر پھیل جاؤ۔ جب صلاۃ مکمل ہو گئی، جمعہ مکمل ہو گیا تو جاؤ اپنا کافہ، وابتغوا من فضل اللہ، اپنی روزی تلاش کرو، کاروبار کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ تو فرمایا نماز کا تو بیان ہو گیا کہ نماز تو مکمل ہو گئی، اب یہ ذکر کو اس کے علاوہ بھی ہے۔ اسی طرح فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کاروبار یا تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکتا۔ تو دونوں کا الگ الگ، صلاۃ کا ذکر الگ آ گیا اور ذکر کثیر کا ذکر الگ آ گیا۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو، خدا سے روزی طلب۔ اچھا یہ وہ پچھلے ترجمہ۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور جب مطمئن ہو جاؤ تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھنے لگو۔ یعنی یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے، وقت کے ساتھ محدود ہے، یعنی ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ تو یہاں بھی نماز کے علاوہ ذکر کا حکم ہے۔ پس پہلی آیت سے ثابت ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کاروبار دنیا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کاروبار نماز سے جدا ہے۔ دوسری آیت میں ذکر الہی کے بعد نماز ذکر ہوا ہے، ان دونوں کو عطف معطوف کی صورت میں پیش کیا گیا۔ تیسری آیت میں اول و آخر نماز کا بیان ہے، درمیان میں ذکر الہی، اور ہر حالت میں ذکر کرنے کا حکم ہوا جو نماز سے الگ ہے۔ نماز اوقات سے مقید ہے، ذکر الہی کے ساتھ کثرت کی قید ہے، اس کے ساتھ وقت کی قید نہیں، اوقات کی قید سے منافی ہے، کیونکہ اوقات کی ایک حد متعین ہے۔ پس نماز کے علاوہ بھی ذکر الہی کی صورتیں ثابت ہو گئی۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز بھی ذکر الہی ہے، لیکن جس ذکر کا حکم کثرت سے دیا جا رہا ہے وہ نماز کے علاوہ کوئی ذکر ہے۔ تلاوت قرآن کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہے، یعنی خود تلاوت قرآن بھی تو ذکر الہی ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز و جل ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو لازم پکڑ اور ذکر الہی کیا کر، کیونکہ اس سے آسمان میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت بھی ضروری، یعنی تلاوت کو لازم پکڑ، چاہیے کہ روزانہ تھوڑا ہو زیادہ ہو لیکن قرآن کریم کو روزانہ کھولے، روزانہ پڑھے۔ اور یہ جو کچھ لوگوں نے طریقہ بنا لیا ہے کہ یہ فلاں صورت میں روز پڑھتا ہوں، فلاں آیت میں روز پڑھتا ہوں، یہ اس طرح درست نہیں کہ صرف اسی صورت یا آیت کو پڑھتا رہے اور قرآن کریم پڑھنا چھوڑ ہی دے۔ اگر کوئی کسی خاص صورت کا وظیفہ پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن کو مسلسل صورت فاتحہ سے لے کر والناس تک پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سارا قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کوئی دنیا کے وظیفوں کے لیے نہیں ہے کہ اس سے فلاں صورت پڑھو تو دولت ملے گی، فلاں پڑھو تو ٹھیک ہوگا۔ تو بہرحال تلاوت قرآن کو لازم پکڑے، یعنی ضروری رکھے اپنے روزانہ کے پروگراموں میں۔ اللہ کے بندے دن کی ابتدا قرآن سے کرتے ہیں اور رات کی ابتدا بھی قرآن سے کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، دن شروع ہو تلاوت کر کے شروع کرے اور رات تلاوت کر کے سو جائے۔ اول آخر قرآن کریم ہو، تھوڑی کرے زیادہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے بھی ہیں تو ہمیں یہ جلدی ہوتی ہے کہ میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے، آج میں نے اتنا ختم کر لیا۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آیت بھی پڑھے اور اسے سمجھ لے تو شاید وہ بہت سارا پڑھنے سے اسے زیادہ نفع دے جائے، چونکہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ میں عطف ہے جس سے تغائر ثابت ہوا۔ عطف معطوف اصطلاح ہے گرامر کی، یہ ایک نہیں ہوتے، جس پر عطف ہوتا ہے وہ کوئی دوسری چیز ہوتی ہے، معطوف جو ہوتا ہے وہ کوئی دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو چونکہ دونوں الگ الگ دونوں کا ذکر ہوا، آسان بات یہ ہے کہ دونوں کا ذکر الگ الگ آیا، دو الگ الگ صورتیں۔ ذکر سے مراد تلاوت قرآن ہی نہیں، کیونکہ قرآن پڑھنا تو لفظ تلاوت یا قرأت کے ساتھ بولا جاتا ہے، ذات قرآن پر لفظ ذکر بولا جاتا ہے مگر تلاوت قرآن پر نہیں۔ قرآن کریم کو بھی ذکر کہا ہے اللہ نے، لیکن قرآن پڑھنے کو ذکر نہیں کہا۔ قرآن مجید تو ہر آدمی کو یاد نہیں ہوتا، قرآن کریم کا یاد کرنا یا پورا پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ قرآن کریم کو پورا پڑھنا یا حفظ کرنا فرض کفایہ ضرور ہے، یعنی بستی میں، آبادی میں ایک بندہ بھی کر لے، دو کر لیں، چار کر لیں تو سب کی طرف سے حق ادا ہو گیا، لیکن فرض عین نہیں ہے کہ ہر بندہ قرآن حفظ کرے۔
اور ذکر سب مسلمانوں پر فرض ہے کیونکہ معمور وہی ہے، اور ذکر جو ہے یہ فرض عین ہے تمام مسلمان مرد عورتوں پر، کیونکہ قرآن کی آیات میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی خاص طریقہ، اس کا کوئی خاص اوقات، اس کی کوئی خاص مقدار معین نہیں، لیکن مطلقاً ذکر الہی کا حکم جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، لہذا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض عین ہوتا ہے۔ ذکر مقید ہے کثرت سے، جسے قرآن مجید نے تمام حالات میں لازمی قرار دیا ہے۔ ذکر کے ساتھ دو قاعدے ہیں قرآن میں، ایک تو یہ ہے کہ ذکر کثرت سے کرے، فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر حالت میں کرے، قیاما وقعودا علی جنوبکم، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، یہ دو قاعدے ذکر کے ساتھ ہیں کہ ہر حال میں ذکر کرے اور کثرت سے ذکر کرے۔ اور تلاوت قرآن تو ہر حالت میں ممکن نہیں، جیسے نیند، کاروبار، جنب، بول و براز، یعنی انسان کی کتنی حالتیں ہیں، کبھی کاروبار میں ہوتا ہے، کبھی باتھ روم گیا ہے، کبھی نہا رہا ہے، کبھی کسی سو گیا، غافل ہو گیا، تو تلاوت تو ممکن نہیں ہر حال میں کرے، لیکن ذکر ہر حال میں کثرت سے کرنا ضروری ہے۔ اور ذکر کی غرض و غایت وصال مسمہ ہے، یعنی ذکر کا جو حاصل ہے، نتیجہ ہے، جس کے لیے ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا وصال نصیب ہو، یعنی اسم ذات کا ذکر کرتے کرتے اسم ذات سے اٹھ جائے اور مسمہ دل میں رہ جائے۔ ذکر کا حاصل یہ ہے کہ ساری عمر ذکر کرتا رہے، تو حاصل صرف ذکر نہیں، حاصل یہ ہے کہ جس کے نام کا ذکر ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، تجلیات باری دل میں جاگزیں ہو جائیں۔ مگر قرآن میں قصص، امثال، احکام، عبادات، معاملات کا ذکر ہے۔ قرآن میں صرف اللہ کی عظمت کا ذکر تو نہیں، قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے، گزشتہ امتوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، مثالیں دی گئی ہیں، احکام، اوامر و نواہی ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، عبادات اور فرائض کے احکام موجود ہیں، معاملات کا ذکر ہے، لین دین، صلح جنگ، خاندانی معاملات، نکاح، طلاق، تمام معاملات کا ذکر ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ احکام سمجھے جائیں، یہ نہیں کہ مسمہ دل میں رہ جائے۔ تلاوت قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ارشادات باری کو سمجھا جائے تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے، اور ذکر کا مقصد ہوتا ہے کہ ذکر درمیان سے اٹھ جائے اور مذکور دل میں رہ جائے۔ مذکورہ بالا آیت کے سلسلے میں یہ آیت قابل غور ہے۔ اذکر ربک فی نفسک، اے فی قلبک، روح المعانی۔ ایک آیت کریمہ میں اذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیۃ ودون الجہر، اس آیت میں فرماتے ہیں جہاں اذکر ربک فی نفسک ہے، صاحب روح المعانی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے اے فی قلبک، یعنی فی نفسک کا مراد یہ ہے کہ قلب میں ذکر کرو۔ بس جب ذکر سے مراد ذکر قلبی روحی لیا گیا تو اس سے مراد قرآن نہیں، کیونکہ قرآنی احکام کی تلاوت کا تعلق زبان سے قرأت کرنے سے ہے، خواہ نماز میں کی جائے یا نماز سے خارج، صرف قلب سے قرآن کی تلاوت کرنے سے نماز ادا نہ ہوگی۔ جب ذکر کو قلب کے ساتھ روحی طور پر کر دیا گیا منسلک، تو اس سے صرف قرآن مراد نہیں ہوگا، چونکہ قرآن کی تلاوت جب تک زبان سے الفاظ ادا نہ ہوں تب تک نہیں ہوتی۔ اگر ہم قرآن کو دیکھتے رہیں اور دل میں پڑھتے رہیں تو وہ تلاوت نہیں ہوگی جب تک الفاظ زبان سے نہ نکلیں۔ یا آپ صلاۃ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور اس میں آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو صرف دل میں پڑھتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے تو نماز ادا نہیں ہوگی، چونکہ قرآن کی تو تلاوت ضروری ہے، اور تلاوت کا مطلب ہے الفاظ کا زبان سے نکلنا، اور ذکر
جو ہے وہ صاحب روح المعانی کہتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ سے مراد ہے کہ اپنے قلب میں کر، تو پھر یہ تو الگ چیز ہو گئی، صرف تلاوت تو نہ رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ذکر کو مطلق پر معمول کرتے ہیں، یعنی مطلق ذکر فرض ہے، تو پھر یہاں ذکر قلبی سے مقید کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ذکر قلبی ہے؟ مطلق ذکر ہے، کوئی بھی ذکر ہو۔ فرمایا ہم نے محض ارخائے عنان کے طور پر کہا تھا، یعنی کثرت کا جو لوگوں کا اکثر عمل یا لوگوں کی جو اکثر رائے ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ لوگ ذکر کو کثرت نوافل اور نمازوں پر ہی معمول کر لیتے ہیں اور باقی اذکار کو بدعت کہنے لگتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا رویہ یا کثرت کی جو رائے وہ یہ ہے کہ نماز، روزہ یا نوافل اور تلاوت اور یہ تو ذکر ہے، اور باقی جو اذکار ہیں وہ بدعت ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، ہم قید نہیں کر رہے، حالانکہ تمام اذکار عموم نص میں داخل ہیں۔ ہر طرح کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے جو آیت ہے اس کے حکم میں داخل ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ کام کرنا بھی ذکر الہی ہے کہ اس میں اللہ کی یاد موجود ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ عملی ذکر ہوتا ہے، یعنی جتنا دل بھر ہم کام کرتے ہیں وہ یا ذکر ہے یا غفلت ہے، یا اس میں اللہ کی یاد موجود ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ دین کا حکم ہے۔ اگر ہم دین کے مطابق کرتے ہیں تو یقیناً اس میں اللہ کی یاد موجود ہے، یہ عملی ذکر ہے۔ اور دین کے خلاف کرتے ہیں تو وہ غفلت ہے۔ عبادات میں فرض ہوں یا نوافل ہوں تو وہ بجائے خود اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، لیکن یہ سارا ذکر لسانی ہے، زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ذکر کثیر جس کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں، وہ فرماتے ہیں یہ ذکر قلبی ہے کہ زبان سے آپ ذکر کثیر کر ہی نہیں سکتے۔ زبان کو سارا دن آپ نے کاروبار میں بھی استعمال کرنا ہے، اپنی ضروریات میں بھی استعمال کرنا ہے، تو سارا دن زبان کے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ وہ جتنی باتیں اور کرتی ہے اس سے زیادہ ذکر کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس سے مراد ذکر قلبی ہے۔ حالانکہ سارے ذکر عموم نص میں داخل ہیں، پھر بھی ہم نے تخصیص بھی قرآن سے بتا دی کہ اس سے مراد صرف نماز نہیں، گو نماز افضل اور اعلیٰ ذکر ہے۔ پھر بھی ذکر قلبی قرآن کی نص سے ثابت کیا کہ یہ ہر حال میں صرف ذکر قلبی ممکن ہے، تلاوت اور قرآن نماز سے ممکن ہے۔ اس حکم کی تعمیل نماز سے اس لیے ممکن نہیں کہ نمازیں ایک حد تک آپ پڑھیں گے، کثرت تو نہیں کر سکتے اس میں۔ اسی طرح کاروبار یا عملی ذکر جو ہے اس کی بھی حدود ہیں، زبانی ذکر کی بھی حدود ہیں۔ قلب ذاکر ہو جائے تو یہ ذکر کثیر کا حق ادا کرتا ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی حد ہے۔ آدمی بے ہوش ہو جائے قلب چل رہا ہے، آدمی سو جائے قلب چل رہا ہے، کسی حالت میں بھی بندہ ہو قلب رکتا نہیں۔ اب کوئی باتھ روم میں جاتا ہے، غسل کرتا ہے تو زبان تو روکے گا، اب زبان سے نہ تو وہ باتھ روم میں درود شریف پڑھے گا نہ کلمہ شریف پڑھے گا، زبان تو اس نے روک لی، لیکن دل کی دھڑکن تو نہیں رکے گی، دل تو چل رہا ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ذکر کثیر معمور بھی ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے جس کا قرآن کی آیت میں حکم دیا گیا اس سے مراد ذکر کثیر ہے۔ جہاں قرآن مجید میں ذکر الہی کا حکم دیا گیا اکثر مقامات پر اس کے ساتھ کثیر کی صفت موجود ہے۔ جہاں جہاں ذکر کا حکم ہے ان میں سے اکثر مقامات، بہت سارے جو مقامات ہیں ان میں کثیر کی قید موجود ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ دوسری جگہ سورہ احزاب میں ہی ہے وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کثیرا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ الاحزاب میں ہے یہ بھی کہ جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا
اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کہ ایمان والو اگر تم میدان جنگ میں کسی جنگجو پارٹی سے تمہارا مقابلہ آ جائے، فاثبتوا جم کر لڑو، واذکروا اللہ کثیرا ذکر الہی کثرت سے کرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ تو یہ ذکر کثیر کا حکم ہر حال میں موجود ہے۔ اے اہل ایمان تم اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، دوسری آیت کا تم اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، اور تیسری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ نمونہ اس شخص کے لیے جو آخرت سے ڈرتا اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو۔ اے اہل ایمان جب تو کسی جماعت کا مقابلہ کا اتفاق ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر اور کثرت سے ذکر کرو، امید ہے تم کامیاب ہو۔ ابن کثیر نے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، عن ابن عباس فی قولہ تعالی اذکر اللہ ذکرن کثیرہ ان اللہ تعالی لم یفرض علی عبادی فریضۃ الا جعل لها حدا معلوما ثم وعذر لها فی حال العفو غیر الذکر فإن اللہ تعالی لم یجعل له حدا انتہا الیہ ولم یعذر احدا فی ترکہ الا مغلوبا علی ترکہ فقال اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم باللیل والنہار فی السر والعلانیۃ فی البر والبحر فی السفر والحضر والغنی والفقر والسقم والصحۃ علی کل حال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مذکورہ آیت کی تفسیر فرمائی کہ اللہ نے اپنے بندوں پر ایسی کوئی عبادت فرض نہیں کی جس کی حد مقرر نہ ہو، یعنی ہر عبادت، روزہ، نماز، حج، سب کی حدود و قیود، اوقات، تعداد مقرر ہے، مگر اور ایک معذور آدمی کا عذر قبول نہ فرمایا اور اس عبادت میں معذور کا عذر بھی قبول کیا ہے۔ روزے احرام کھولنے کے لیے سر منڈانا پڑتا ہے، فرمایا کسی کے سر میں خرابی ہو تو وہ قربانی دے دے، سر نہ منڈائے۔ نماز میں قیام فرض ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کا عذر قبول فرمایا، وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ یعنی تمام عبادات کی حدود بھی مقرر ہیں اور ان کے لیے عذر بھی اللہ نے قبول فرمایا ہے، جو معذور ہو اسے معاف بھی فرمایا ہے سوائے ذکر کے، مگر ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں اور نہ کسی کو ترک ذکر پر مامور فرمایا ہے۔ ہاں جو مغلوب الحال ہو، جب تک کسی کا دماغ سلامت ہے، عقل سلامت ہے، اسے ذکر سے اس کا عذر قبول نہیں فرمایا۔ اٹھ نہیں سکتا، لیٹا ہے، ذکر کرے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھا ہے، فرمایا ذکر کرے۔ ہر حال میں کوئی عذر سوائے اس کے کہ وہ شریعت کا مکلف ہی نہ رہے، اس کا دماغ خراب ہو جائے، اس پر شریعت کے احکام لاگو ہی نہ ہو تو وہ اور بات ہے، اور کوئی حالت بیماری کی ہو، سفر کی ہو، عذر کی ہو، فرمایا صرف جو مغلوب الحال ہو یعنی جو پاگل ہو جائے اس کا معاملہ جدا ہے، اور فرمایا اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، رات ہو، دن ہو، دل سے ہو، زبان سے ہو، خشکی پر ہو، سمندر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشحال ہو یا اسیر الحال ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، ہر حال میں ذکر کرو۔ عقل و شرب، جنب و طہر، بیع و شراء، خواب و بیداری۔ انسان کی زندگی کو جب تک اس کی عقل سلامت ہے کسی حال میں بھی ذکر سے فارغ رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، ذکر الہی کی 3 صورتیں ہیں۔ اول ذکر لسانی جہری، جیسے آدمی لا الہ الا اللہ، یہ ذکر جہری جو ہوتا ہے اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایسا ذکر جہری جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے جو مسجد سے باہر شور جا رہا ہو یا مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پریشان کر رہا ہو۔ ہاں ایسا جس کی آہستہ آہستہ آواز آ رہی ہو اور اعتدال کے ساتھ آ رہی ہو، ایسا ذکر جہری کرنا بھی جائز ہے، زبان سے ہو اور وہ اس کی آواز آ رہی ہو۔ دوسرا ذکر لسانی سری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زبان سے ذکر تو کر رہا ہو لیکن آواز دوسرے کو سنائی نہ دے،
اسے سری کہتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں بھی جائز ہیں۔ اور تیسری صورت ذکر قلبی روحانی۔ فرمایا پہلی قسم جس میں بہت شور ہو وہ باتفاق علماء بدعت ہے، تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کا کوئی جواز نہیں کہ اتنا شور کرے کہ دوسروں کو پریشان کرے۔ ہاں ضرورت کے مقامات خارج ہیں، جیسے اذان، تکبیر، خطبہ، ہاں جن باتوں کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا وہ الگ ہے، جیسے اذان بلند آواز سے کہی جائے گی یا تکبیر بلند آواز سے کہی جائے گی یا خطبہ دیا جاتا ہے۔ اجمع العلماء على ان الذکر سرا هو الافضل والجهر بدعة الا في مواضع مخصوصة مست الحاجت فيها، یعنی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ذکر سری پوشیدہ ذکر جو ہے وہ افضل ہے جہر سے، اور ذکر جہر جس میں شور کیا جائے وہ بدعت ہے، سوائے مخصوص مواقع کے جیسے جن کی ضرورت ہے، جیسے اذان، خطبہ، تکبیر وغیرہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بیٹھ کر الا اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دے اس حال میں کہ ساتھ کو دوسرا کھڑا ہو کر نماز بھی نہ پڑھ سکے تو یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں۔ ذکر قلبی افضل ہے۔ الثالث ذکر الخفی بالقلب والروح والنفس وغیرہ الذی لا مدخل فیہ اللسان هو ذکر الخفی الذی لا یسمع له حفظۃ، اخرج ابو یعلا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر خفی الذی لا یسمع له حفظۃ 70 ضعفا اذا كان يوم القیامہ وجمع اللہ الخلق لحسابهم وجاءت الحفظۃ بما حفظوا وكتبوا فيقول لهم انظروا هل بقي له شيء فيقولون ما تركنا شيئا مما علمناه وحفظناه الا وقد احصيناه وكتبناه فيقول الله تعالى ان له حسنة لا تعلمه واخبرك به وذكر الخفي قلت وهذا ذكر لا انقطاع له ولا فطور له۔ اللہ 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 فرمایا تیسرا ذکر قلب اور روح کے ساتھ ذکر خفی ہے۔ ایک تو ہو گیا نا ذکر جہر جسے علماء نے بدعت کہا جس میں شور شرابہ ہے، دوسرا ہو گیا ذکر لسانی سری، زبان سے تسبیح پڑھ رہا ہے یا اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن دوسرے کو پریشان نہیں کر رہا تو وہ جائز ہے، پہلا بدعت ہے۔ تیسرا ہے قلب اور روح کے ساتھ ذکر کرنا، یہ وہ ذکر ہے جس میں زبان کو کوئی دخل نہیں، یعنی قلب سے یا روح سے جب ذکر کیا جاتا ہے تو زبان تو خاموش ہوتی ہے، زبان تالو کے ساتھ لگی ہوتی ہے، حرکت نہیں کرتی، زبان کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور جسے کاتبین بھی نہیں سن سکتے، یعنی کرامن کاتبین کو یہ نہیں سنائی دیتا چونکہ ان کی ذمہ داری ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے لفظ نکلے گا وہ انہوں نے لکھنا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، ذکر ہے، اللہ کی تعریف ہے تو انہوں نے وہ لکھنی ہے، اور اگر زبان ہی خاموش ہے تو وہ ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، نہ وہ قلب کی بات سنتے ہیں نہ ان کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ تو حضرت امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس ذکر خفی کو ملائکہ کاتبین نہیں سن سکتے اسے غیر ذکر خفی پر 70 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ یہ 70 گنا سے مراد ہوتی ہے بہت زیادہ، عربی محاورہ ہے، یہ گن کر نہیں ہوتے، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جسے عربی میں جس کام کو بہت زیادہ کہا یہ کہتے ہیں یہ 70 بار کیا گیا، یعنی بہت زیادہ بار کیا گیا، یہ محاوراتی زبان ہے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قیامت کے روز یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہی ہیں کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو حساب کے لیے جمع کرے گا اور کاتبین اپنی تحریریں پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو اس کی کوئی نیکی رہ تو نہیں گئی۔ کرامن کاتبین سے پوچھا جائے گا اس کے سارے اعمال ترازو پہ رکھ دیے، کچھ رہ تو نہیں گیا؟
ورز کریں گے ہمیں جو معلوم ہوا سب لکھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی ایک نیکی ایسی ہے جو تم نہیں جانتے، اور وہ ذکر خفی ہے۔ امام ابو یعلا فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ذکر خفی نہ منقطع ہوتا ہے نہ اس میں فطور آتا ہے، یعنی ذکر خفی ایسی نعمت ہے کہ جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر نہ بے ہوشی سے روکتی ہے، نہ نیند روکتی ہے، نہ بے ہوشی، حتیٰ کہ بندہ مر جاتا ہے، جسم مٹی ہو جاتا ہے، تب بھی لطیفہ قلب ذکر کرتا ہی رہتا ہے، اس کی قبر کے ذرات سے بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ذکر خفی کی فضیلت قرآن کریم میں قال تعالی اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنی خفیہ پوشیدہ آواز میں اپنے رب کو پکارا۔ فی هذه الآیات ذکر اللہ تعالی عبدہ صالح رضی اللہ عنہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو یاد فرمایا، اس کے فعل یعنی مخفی یاد کرنے کو پسند فرمایا ہے، یعنی اس کے ذکر خفی کو اللہ نے پسند فرمایا۔ پھر اللہ کا حکم ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر، نہایت تضرع اور عاجزی کے ساتھ، اور اس کی عظمت سے ڈرتے ہوئے۔ امام راضی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ وحی کا حکم دینے کے بعد متصل آیت میں یہ حکم دیا، اب جتنا قرآن، جتنا احکام الہی، ان کی تو تبلیغ ضروری ہے، دوسروں کو بتانا ضروری ہے، اور ذکر کا فرمایا کہ یہ ذکر خفی ہو، میرے اور بندے کے درمیان ہو، اور میری عظمت کے احساس کے ساتھ ہو۔ تو فرمایا، امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ وحی کا حکم دینے کے بعد ساتھ ہی اگلی آیت میں حکم دیا میں یذکر ربہ فی نفسی والفائدۃ فی ان انقطاع الانسان بذکر انما یکمل اذا وقع ذکر بہذہ صفت لانہ بہذا شرط اقرب الی الاخلاص والتضرع، کہ آپ اپنے پروردگار کو دل میں یاد کریں، یعنی وحی کی تبلیغ کا حکم دیا، قرآن کی تبلیغ کا حکم دیا، دین کو عام کرنے کا حکم دیا، اور اگلی آیت میں ذکر خفی کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ آپ اپنے پروردگار کو دل میں یاد کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ذکر سے مکمل طور پر مستفید اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ذکر میں یہ صفت پیدا ہو جائے، کیونکہ شرط سے ذکر کرنا اخلاص اور تضرع کے زیادہ قریب ہے، یعنی ذکر قلبی جو ہے جس میں صرف اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، اور بندے کو پتہ ہے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، یہ اخلاص اور تضرع عظمت الہی کے احساس کے زیادہ قریب ہے۔ ذکر خفی مبتدی کو، یعنی ابتدا کرنے والے کو، سیکھنے والے کو سمع اور ریا اور سمع سے محفوظ رکھتا ہے، اور منتہی کے لیے ما سوی اللہ کی محبت سے انقطاع کلی اور فنا فی المذکور کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی ذکر خفی جو ہے مبتدی کو، سیکھنے والے کو ریا اور اس سے محفوظ رکھتا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ یہ ذکر کر رہا ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، اور منتہی کو جو آخری منازل میں ہو یا منازل طے کر چکا ہو، اسے مخلوق سے کٹ کر اللہ سے واصل ہونے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم نے فرمایا من عرف اللہ کل لسانہ، جسے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی اس کی زبان گم ہو گئی۔ جسے معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے پھر اس سے ادھر ادھر کے افسانے نہیں کہے جاتے۔ وَهُوَ عَامٌ فِي الْأَذْكَارِ كَافَةً فَإِنَّ الْأَخْفَاءَ دَخَلَ فِي الْإِخْلَاصِ وَأَقْرَبُ مِنَ الْإِجَابَةِ، اخفاء تمام اذکار کے لیے عام ہے، کیونکہ اخفاء اور ذکر خفی میں اخلاص کا عنصر زیادہ ہے اور قبولیت کے اعتبار سے اقرب ہے۔
فرمایا عبادت کی قبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے، اور ذکر خفی میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے، اور عبادت کا مقصد قبولیت ہے۔ عبادت کی اس لیے جاتی ہے کہ اللہ قبول فرمائے، اور اخفا اقرب الی المقصود ہے، اور ذکر خفی یا خفی چیز جو ہے وہ اپنے مقصد کے حصول کے زیادہ قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی کرام کی اکثریت نے ذکر خفی پر مواظبت کیا، یعنی ساری عمر ذکر خفی کیا۔ جن سلسلوں میں سالک کی تربیت کے لیے ذکر جاہر لسانی کرایا جاتا ہے وہ صرف مبتدی کے لیے، منتہی کے لیے ان کے ہاں بھی ذکر خفی پر ہی زور دیا جاتا ہے۔ بعض سلاسل میں ذکر لسانی زبانی ذکر بھی کرایا جاتا ہے۔ اکثر سلاسل میں اس طرح ہے کہ آنے والے کو پہلے ذکر کرایا جاتا ہے آرام آرام سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر کچھ دیر بعد صرف الا اللہ، پھر کچھ دیر بعد صرف اللہ اللہ، پھر کچھ دیر بعد کہتے ہیں اب دل پہ خیال کرو، دل اللہ اللہ کہے۔ تو جن سلسلوں میں ذکر لسانی ہے بھی، وہ بھی نئے آنے والے کو سکھانے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے بالآخر وہ بھی ذکر خفی پر ہی لے آتے ہیں۔ یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر الذکر الخفی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ تربیت کرنے میں شیخ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ جو عام ہے، اکثر ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ طالب کو ذکر کی صورت پہ لگایا، اسے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ، اور اس طرف متوجہ رہو، آرام سے پڑھتا رہا، کچھ تھوڑی سی اس کی توجہ بن گئی، پھر کہا اب صرف الا اللہ پڑھا کرو۔ جب اس میں مزید تھوڑی سی توجہ بن گئی تو کہا اب صرف اللہ 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 کیا کرو۔ جب اس میں کچھ توجہ بن گئی تو پھر کہا اب قلب پہ خیال کر کے زبان بند کر لو اور دیکھو دل سے اللہ اللہ نکلے۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ کچھ توجہ طالب کی بنتی ہے، کچھ توجہ شیخ دیتا ہے تو اس کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے، پھر اسے وہ ذکر خفی پہ لگا دیتا ہے۔ نقشبندیہ اویسیہ میں اور نسبت اویسیہ میں یہ چیز نہیں ہے۔ نسبت اویسیہ میں اللہ نے شیخ کو اتنی قوت دی ہوتی ہے کہ وہ ان ہیلوں حوالوں کی ضرورت نہیں سمجھتا، ہر آنے والے کو کہتا ہے بیٹھو قلب پہ خیال کرو، اور شیخ کی توجہ اس کے قلب کو ذاکر کر دے۔ گو ذکر مطلق معمور بھی ہی ہے، مگر ہم نے قرآن و حدیث سے متوارث اور متعامل ذکر کو لیا ہے۔ دین متوارث ہے، یعنی دین ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ وراثت ہوتی ہے جو باپ دادا کی چیز ہو، وہ میراث ہوتی ہے۔ تو دین میں بھی توارث ہے، نبی کریم سے صحابہ کرام نے حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین نے، متقدمین نے، اسی طرح وراثت میں ہم تک پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو دین میں سے کوئی چیز کم کر سکے یا کوئی اس میں زیادہ کر سکے۔ لہذا جیسا متقدمین کو، صحابہ کو، تابعین تبع تابعین کو، سلف صالحین کو ملا، ویسا انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ اسی لیے جو نئی چیز اس میں شامل کی جائے اسے بدعت کہتے ہیں، اور حضور نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا مگر ہم نے قرآن و حدیث سے متوارث اور متعال ذکر کو لیا، یعنی ذکر بھی اسی توارث سے ہمیں ملا ہے جس طرح باقی سارا دین ملا ہے، چونکہ اس کا حکم قرآن بطور میراث ہمیں سلف صالحین اور صوفیہ عارفین سے ملا ہے، اور جس کے افضل ہونے پر قرآن و سنت سے واضح دلائل ملتے ہیں۔ ہم حفظ مراتب کو ملحوظ رکھتے ہیں، فرائض کو راس المال سمجھتے ہیں، نوافل کو مرجع منافع کے جانتے ہیں، اور اذکار میں سب سے افضل ذکر قلبی کی سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ تزکیہ قلب اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا ہم اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے، ہر
حکم کے درجے کا لحاظ رکھتے ہیں کہ کون سا حکم کس درجے کا ہے۔ ہم بھی فرائض کو راس المال یعنی اصل سرمایہ فرائض کو سمجھتے ہیں، اور نوافل کو منافع کے طور پر سمجھتے ہیں، اور اذکار میں ہم سب سے افضل ذکر قلبی کے سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت کی تعلیم کے عین مطابق ہے، اور تزکیہ قلب اسی سے حاصل ہوتا ہے، ذکر خفی سے تزکیہ قلب حاصل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ذکر لسانی یا جاری کراتے ہیں بالآخر وہ بھی بندے کو ذکر خفی اور قلبی پہ لے آتے ہیں۔ تزکیہ قلب ہی حقیقی کامیابی کا ذریعہ، یہ جو تزکیہ قلب جسے قرآن نے کہا ہے دل کی پاکیزگی، حقیقی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے۔ فرمایا کما قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین اتقوا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ فرمایا اذا مسهم الشیطان بالوسوسة التشویش وارسال السطور وارخاء الحجاب علی القلب تذکروا اللہ تعالی وذکروا اسمہ ثم اذا تذکروا اعرض اللہ عنہم ویرفع حجبہ ویبصر قلب الذاکر۔ یقیناً جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یعنی جب متقی لوگوں کو شیطان کی طرف سے وسوسہ اور پریشانی ہوتی ہے، ان کے دل پر شیطان پردے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے نام کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ ان کے دل پر سے پردے اٹھا دیتا ہے اور ذاکر کا دل دیکھنے لگتا ہے، اسے حقیقت نظر آ جاتی ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر الہی موقوف ہے تقوی پر، اور تقوی باب ہے ذکر الہی کا، یعنی ذکر کا فائدہ تب ہے کہ آدمی متقی ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق درست ہو، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو اسے ذکر نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، متقی ہوگا تو ذاکر ہوگا، ذاکر ہوگا تو تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اور ذکر الہی باب ہے کشف کا، ذکر الہی سے مشاہدات نصیب ہوتے ہیں، اور کشف باب ہے فوز کبیر کا، جو معرفت الہی اور مشاہدات اللہ کی عظمت کو جاننے کا سبب بنتے ہیں، جو حقیقی کامیابی ہے۔ شیطان اپنے دو استعمال کرتے ہیں مگر اس کی تدبیریں کمزور ہیں، بشرطے کے مقابل میں اللہ کا بندہ ہو۔ شیطان اپنی کوشش تو کرتا ہے لیکن اللہ کے بندوں پر اس کی تدبیر نہیں چلتی، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ ہی اللہ کا نہ ہو، دنیا کا ہو، ذکر اذکار سے بھی مراد دنیا ہو، لوگوں میں اپنا نام کرنا ہو، شہرت بنانا ہو یا دولت جمع کرنا ہو، تو پھر تو شیطان کے قابو آئے گا۔ لیکن مقصد رضائے باری جن کا ہوتا ہے، جو صرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا دو نہیں، نہ قید شیطان کا نہ ضعیفہ، شیطان کے دو بہت کمزور ہوتے ہیں۔ بندہ ہوا نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قید الشیطان کان، آگے یہی آیت بطور دلیل دی گئی ہے کہ شیطان کا مکر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے طالب ہیں۔ شیطان کا فسون ذکر الہی سے رفع ہو جاتا ہے اور اللہ والوں پر اس کا تسلط نہیں ہوتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ کے جو بندے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان پر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا دور نہیں چلے گا۔ ہاں، شیطان کا تسلط شیطان کے اپنے دوستوں پر ضرور ہوتا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان پر ضرور چلتا ہے جو شیطان ہی کا دوست بن جاتے ہیں، یعنی شیطان کی بات مان لیتے ہیں، جن کا عقیدہ یا کردار ایسا ہو جاتا ہے جیسا شیطان مشورے دیتا ہے، ان پر پھر شیطان کا دور چلتا ہے، انہیں وہ
لگام ڈال کر اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب شیطان غالب آ گیا تو ذکر الہی دل سے نکل گیا، خواہش نفس نے دل میں ڈیرے ڈال دیا۔ اگر شیطان غالب آ گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ذکر قلبی نصیب نہیں ہوتا، ذکر خفی نصیب نہیں ہوتا، پھر دل میں خواہشات نفس آ جاتی ہیں اللہ کے نام کی جگہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ جیسا اللہ کا ارشاد ہے کہ جب شیطان نے ان پر قابو پا لیا تو ان کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا، اللہ کا نام ان کے دل سے بھلا دیا۔ اور ایسے لوگ شیطان کے فوجی ہیں، شیطان کے لشکری ہیں، شیطان کی جماعت سے ہیں۔ اور یاد رکھو جو شیطان کی جماعت میں شامل ہو گیا وہ بہت زیادہ نقصان میں ہے، اس کا کچھ نہیں بچا۔ اب اس کے بعد ذکر ہے حلقہ ہے ذکر کا کہ کیا، اس پہ بھی بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، جی چلو ذکر کا حکم تو ہے لیکن یہ سب لوگوں کو اکٹھا کر لینا اور اکٹھا بٹھا کر ایک طریقے سے ذکر کرانا، تو یہ حلقہ ذکر جو ہے یہ بدعت ہے۔ گزشتہ باب میں یہ بیان ہو چکا کہ ذکر الہی کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہے، یعنی یہ بات تو ہو گئی کہ ذکر الہی پر کوئی طریقہ سلیقہ وقت کوئی قید نہیں، کمیت اور کیفیت سے مراد یہ کتنا کیا جائے، کس وقت کیا جائے، یہ کوئی قید نہیں، مطلق ذکر کا حکم ہے۔ اس اصول کے پیش نظر صوفیہ کرام نے ضرورت، مناسبت، موزونیت، افادیت کے اعتبار سے جو صورت بہتر سمجھی اس سے اختیار کر لیا۔ یعنی جب مطلق ذکر کا حکم ہے تو اب ہر وہ طریقہ جو خلاف شریعت نہ ہو وہ جائز ہوگا۔ یعنی ذکر کے بہانے سے آپ کوئی ایسی حرکت کریں جو شریعت کے خلاف ہو وہ جائز نہ ہوگی۔ شرعی طریقے کے اندر جتنے طریقے ہیں، کوئی ایک بندہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، کوئی 10 مل کے کرتے ہیں، 50 مل کے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کتنی دیر کرتے ہیں، یہ سوال نہیں ہوگا، اس سب کا جواز ہوگا، چونکہ کوئی ایک طریقہ جو ہے وہ متعین نہیں فرمایا گیا، تو یہ سب جائز ہوں گے بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ لہذا صوفیہ نے ضرورت، مناسبت اور موزونیت اور فائدے کے اعتبار سے جو صورت بہتر سمجھی اختیار کی۔ اس میں جو صورت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جو زیادہ موزوں ہے، وہ صورت صوفیہ نے اختیار کی۔ کہیں اجتماعی ذکر اختیار کیا، مگر بعض نادان لوگ اجتماعی ذکر اور حلقہ ذکر کو بدعت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مذکورۃ صدر اصول کی بنا پر سے بدعت کہنا صرف غلطی نہیں بلکہ خود ایک بدعت ہے۔ تو بعض نادان لوگ حلقہ ذکر پر یا اجتماعی ذکر پر فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ صرف ان کا بدعت کہنا غلطی نہیں بلکہ اسے بدعت کہنا خود بدعت ہے، وہ خود بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اجتماعی ذکر کا ثبوت موجود ہے۔ قال اللہ تعالی قرآن میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن حکیم میں، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت میں اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ الذین سے اجتماعی ذکر اور حلقہ ذکر کا ثبوت ملتا ہے۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں مل کر۔ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ بہت سے لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا صبح شام رات دن ہر وقت، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجیے۔ اور اس کی تفسیر میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم جب یہ آئے مبارک نازل ہوئی اور حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو 2 طرح کے لوگ مسجد نبوی میں اس وقت حاضر تھے۔ ایک صحابہ کرام کا گروہ بیٹھا کچھ احکام اور مسائل اور قرآن و سنت پر آپس میں گفتگو کر رہا تھا، سمجھا رہے تھے۔ دوسری طرف کچھ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے حلقہ ذکر بنایا ہوا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا وہ لوگ بھی مجھے اللہ نے مہیا کر دیے اور آپ ذکر کرنے والوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو گئے۔
تو اس حصہ سے معلّہ زینہ سے اجتماعی ذکر ثابت ہوا اور حلقہ ذکر کا ثبوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی معیت کا حکم ملا، اس سے اجتماعی ذکر کی فضیلت ظاہر ہو گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو بہت سے لوگ مل کر میرا ذکر کر رہے ہیں آپ ان میں جب جلوہ افروز ہوں تو اس سے اس کی فضیلت ثابت ہوگی۔ اور حدیث سے اس کی تائید ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکۃ یطوفون فی الطریق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو پھرتے رہتے ہیں زمین میں اور تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ذکر کر رہے ہوں۔ فیضا وجدو جب کہیں ذکر ہو رہا ہوتا ہے پا لیتے ہیں۔ اذا وجدو قومن یذکرون اللہ جب لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو یہ بھی اجتماعی ذکر ہے کہ بہت سے لوگوں کو پاتے ہیں وہ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو تنادو تو آواز دیتے ہیں ہلمو، باقی جو ان کے دوست فرشتے دنیا میں پھرے انہیں آواز دیتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ الی حاجتکم، یہاں آ جاؤ تمہاری ضرورت جسے تم تلاش کر رہے ہو، یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں۔ فَيَحْتُوفَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر وہ فرشتے جمع ہوتے جاتے ہیں اور اپنے پروں سے ان کو گھیرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ جو پیچھے آتے ہیں وہ اوپر ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اعلان قال فیقول اللہ تعالی اشہدکم انی غفرت لہم، درمیان میں لمبی سی حدیث ہے چھوڑ کر آگے شروع کرنا حتیٰ کہ جب وہ بارگاہ الہی میں جاتے ہیں اللہ کریم ان سے پوچھتے ہیں تو حکم دیتے ہیں کہ تم گواہ رہو انی قد غفرت لہم، گواہ رہو میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا جو مجھے یاد کر رہے تھے میرا ذکر کر رہے تھے۔ قال فیقول ملک من الملائکہ، ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجتہ، ایک فرشتہ ان میں سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں میں جو فلاں نام کا شخص بیٹھا تھا وہ ذکر کے لیے نہیں آیا، وہ تو اپنے کسی کام کے لیے آیا، جس سے کام تھا وہ ذکر میں مصروف تھا، وہ بھی بیٹھ گیا کہ یہ فارغ ہو تو میں اس سے بات کروں۔ تو آپ کا ارشاد ہے کہ سب کو بخش، سب میں تو وہ بھی شامل ہے، تو ارشاد ہوتا ہے ہم جلساء لا یشقی جلیسہم، اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی مجلس ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، بیٹھا تو ان کے ساتھ ہے میں نے اسے بھی بخش دیا۔ یہی ترجمہ اس کا دیا گیا کہ حضور اکرم نے فرمایا ملائکہ اہل ذکر کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، جہاں کہیں انہیں ذاکرین کی کوئی جماعت مل جاتی ہے اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں تلاش ہے، چنانچہ وہ ملائکہ ذاکرین کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ پھر ان میں سے ایک فرشتہ کہتے ہیں فلاں آدمی تو اہل ذکر نہیں، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسی مجلس ہے جس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ مجالس ذکر کرنا ایسا معمود عمل ہے کہ ملائکہ مجالس ذکر کی تلاش میں پھرتے ہیں، کیونکہ ملائکہ اور ذاکرین میں مناسبت ہے جیسے پہلے ذکر ہو چکا۔ فرمایا یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ نے ایسے فرشتے بنا دیے ہیں جو حلقہ ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جہاں انہیں ذاکرین ملتے ہیں وہاں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، پھر ان کی اطلاع بارگاہ الوہیت میں جا کر عرض کرتے ہیں۔ دوسرا ذکر الہی ایسی بات ہے جس پر مغفرت کا اعلان کیا کسی اور عبادت پر نہیں، یعنی کمال یہ ہے کہ حلقہ ذکر میں کوئی ویسے بھی شامل ہو گیا تو اللہ نے اس کی بخشش کا بھی اعلان کر دیا۔ باقی کسی عبادت پر یہ اعلان نہیں ملتا کہ روزہ داروں میں کوئی جا کے بیٹھا تو بخشا گیا، یا نمازیوں کے ساتھ بیٹھا تو بخشا گیا، یا حاجیوں کے ساتھ بیٹھا تو یہ کوئی اعلان نہیں ملتا، وہ سب کو بخش دے، وہ قادر ہے۔ لیکن یہ حلقہ ذکر ہے جس کے ساتھ ویسے کام سے گیا اور وہاں بیٹھنا پڑا تو اسے بھی اس کا بھی اعلان کر دیا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ اور اس سے وسیلہ صلح اور صحبت مشائخ کا معمود ہونا ثابت ہوا کہ ذاکرین کی جماعت میں شمولیت سے بدکار بھی نجات حاصل کر لیتا ہے،
تو اس سے اہل اللہ کا وسیلہ نجات ہونا ثابت ہوا۔ ہمارے ہاں وسیلے پہ بڑی بحث ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم وسیلے کو بھی کھینچ کھانچ کر دنیا ہی میں لے آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وسیلے سے اولاد ملتی ہے اور روزی ملتی ہے اور نوکری، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں، ہر ایک کو مل رہی ہیں۔ جو خود اللہ کو نہیں مانتے انہیں ہر چیز وہ دے رہا ہے، تو پھر دوسرے کسی کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلے سے مراد ہوتی ہے کہ اس کے توفیل اللہ کی رضا حاصل۔ قرآن کریم میں بھی جہاں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا وہ رضا باری حاصل کرنے کے لیے، اور فرمایا اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ نیک لوگوں یا مشائخ کی صحبت بھی وسیلے وصول حق بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور نجات کا سبب بن جاتی ہے، اور بدکار بھی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور نجات، زندہ بندے کو نجات مل گئی یا اس کا ذکر قبول ہو گیا تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بدر میں شامل تھے اب اس کے بعد یہ کچھ بھی کریں اللہ نے جنت ان کے لیے مقرر کر دی، یہ جنت میں جائیں گے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ شرک کریں، زنا کریں، چوری کریں؟ فرمایا کچھ بھی کریں۔ اس پہ جب محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ حضور اکرم نے کوئی قید نہیں لگائی، فرما دیتے کہ شرک نہ کریں تو جنت میں جائیں گے، یا وہ بدکاری نہ کریں، کوئی فرمایا جو جی چاہے کریں یہ جنت میں جائیں گے۔ تو وہاں جو ہیں حدیث پہ جو علماء تشریح کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بحث کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بدر میں شمولیت سے انہیں اللہ نے ایک خاص حفاظت عطا کر دیا، اب ان سے ہر وہ کام ہوگا جو جنت کے لیے سزاوار ہے، یعنی اللہ انہیں ایسے ہی کاموں کی اس لیے فرمایا جو جی چاہے کریں، ان کا جی چاہے گا ہی ان کاموں کو جو اہل جنت کو سزاوار۔ سو ذکر کی مجلس میں بیٹھنے سے جی نجات ہو گئی۔ اب بندے کے پاس معیار کیا ہے کہ میری نجات ہو گئی؟ اگر تو اس کے کردار کی اصلاح ہو گئی، اگر تو وہ مجلس ذکر سے گیا تو برائی چھوٹ گئی، نیکی، جس کا مطلب ہے اس کا مجلس میں بیٹھنا قبول ہو گیا۔ اور اگر یہ نتیجہ نہیں ہے اور ویسے ہی سمجھے پھرے، برائی کرے، سود کھائے، شراب پیے، چوری کرے، بددیانتی کرتا ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس طرح شیطان چکر لگاتا رہتا ہے کہ کسی طرح میں ان سے ذکر روک سکوں، یہ بھی ان میں سے ایک تھا کہ ذکر میں خلل ڈالنے کے لیے بیٹھا رہا اور ویسے ہی بدبخت اٹھ کر چلا گیا۔ کیونکہ جس کی نجات ہوگی اس حدیث کے مطابق، جیسے اہل بدر کے بارے علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا جو چیز جی چاہے کریں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا جی چاہے گا انہی کاموں کو جو اہل جنت کو زیب دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے بدر میں شمولیت سے ان کے دلوں میں یہ تبدیلی پیدا کر دی کہ ان جنت کے مکین بن گئے۔ تو اللہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یا اللہ کی یاد سے اگر نجات نصیب ہوئی تو اس کا مطلب ہے کردار بھی اور ایمان صحیح ہو جائے گا، دل میں خلوص آ جائے گا، عملی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور نیکی اختیار کر لے گا۔ مجالس ذکر قائم کرنے کا حکم، پہلے تو یہ تھا کہ مجلس ذکر کے جواز کی دلائل دیے گئے کہ حلقہ ذکر بنانا، اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنا یہ جائز ہے۔ اب اگلی سرخی یہ ہے کہ یہ تو حکم ہے شریعت میں کہ ذکر کی مجلسیں قائم کی جائیں۔ عن ابی رزین انہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادلک علی ملاک هذا الامر الذي نصیب فی خیر الدنیا والآخرہ۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جس سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی وابستہ ہے؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا علیک بمجالس اہل ذکر، فرمایا اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو، اس سے دونوں جہانوں کی بھلائی ملتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔
مجالس ذکر کی تلاش اور ان میں شامل ہونا موقت بالتاکید ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ ذکر کی مجالس میں شامل ہوا کرو کہ اس سے دونوں جہانوں کی بھلائی ملتی ہے۔ نمبر 2، مجالس ذکر دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ذکر الہی سے رحمت الہی کا نزول اور اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ وَلَنِعْمَ مَا قِيلَ، کسی شاعر نے کیا خوب گایا نا، مِنَ الرِّجَالِ لَا يَخَافُ جَلِيسُهُمْ، شاعر نے کہا ہے انا من الرجال لا یخاف، جو میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے پاس بیٹھنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ ریب الزمان ولا یرا ما یرہبو، نہ زمانے کی گردش سے ڈرتے ہیں نہ آنے والے حادثات سے ڈرتے ہیں، بلکہ انہیں قرب الہی وصال الہی نصیب ہو جاتا ہے، مخلوق کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ صوفیہ کا معمول قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ فرمایا اوراد الصوفیۃ التی یقرؤونہا بعد الصلاۃ علی حسب عاداتہم فی سلوکہم لہا اصل اصیل فقد روی البہکی، یہ صوفی جو وظیفے یا اوراد یا طریقے ذکر کرتے ہیں ان کی سب کی اصل شریعت میں موجود ہے، یعنی صوفیوں کا جو طریقہ ہے یہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، کسی کا خود سے گھڑا ہوا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بہکی نے یہ روایت کیا ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأنی اذکر اللہ قوما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس احب الی من الدنیا وما فیہا ولا فی ذکر اللہ تعالی بعد صلاة العصر الى ان تغیب الشمس احب الی من الدنیا وما فیہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز ادا کر کے ذکر کریں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں عصر کی نماز ادا کر کے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی مغرب تک ذاکرین کے ساتھ ذکر کروں، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ وروی ابو داؤد عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأنی اقعد مع قوم یذکرون اللہ تعالی من الصلاة الغداة حتى تطلع الشمس احب الی من ان آتک اربۃ من ولد اسماعیل ولا فی اقعد من قوم یذکرون اللہ من الصلاة العصر ان تغرب الشمس احب الی من آتک اربع۔ دوسری حدیث ہے ابو داؤد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں عصر سے مغرب ہو جائے یا فجر کے بعد بیٹھوں تو سورج طلوع ہو جائے اور ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کر دوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام کے 40 غلام آزاد کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ عمل محبوب ہے۔ روی ابو نعیم انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجالس الذکر تنزل علیہم السکینہ وتخف بهم الملائکہ وتغشاہم الرحمہ ویذکرہم اللہ تعالی۔ مجالس ذکر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، دلوں کو قرار آتا ہے، اور فرشتے ان کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہاری بات تم سے اعلیٰ مخلوق میں کروں گا۔ اللہ انہیں یاد فرماتا ہے، ان پر کرم فرماتا ہے۔ روی احمد مسلم انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقعد قوم یذکرون اللہ تعالی اللہ حفت بهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وتنزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ تعالی فی من عنده، کہ احمد نے روایت کیا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، مجلس ذکر قائم کرتے ہیں، فرشتے انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور ان پر
سکینہ اطمینان قلب کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ ان سے اعلیٰ مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ وَذَا ثَبَتَ أَنَّ لَمَّا يَتَعَادَ الصُّوفِيَّةُ مِنْ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْأَذْكَارِ وَالْأَوْرَادِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَغَيْرَ أَصْلٍ مِنَ السُّنَّةِ وَمَا ذَكَرُوا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ، یعنی جب یہ ثابت ہو گیا کہ صوفیاء جو ذکر فجر کو یا شام کو یا فجر سے طلوع شمس تک یا عصر سے مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک جو اذکار جن اوقات میں صوفیاء کرتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہیں، تو پھر اعتراض کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور سنت میں احکام موجود ہیں، خود حضور نے ذکر کیا ہے، اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، تو پھر اعتراض کرنے کا کیا فائدہ؟ امام احمد اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب کچھ لوگ ذکر الہی کے بیٹھتے ہیں، فوراً ہی ملائکہ انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے، نزول سکینہ ہوتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے مقربین میں فرماتا ہے۔ اس باب کی ابتدا میں جو آیات ہم نے پیش کی تھی اس کی جامع مکمل تصویر فتاوی الحدیثیہ کی مذکورہ صدر عبارت سے ہوگی۔ حلقہ ذکر کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئی۔ آگے فارسی کا دو شعر لکھے ہیں: قاصر گر کند بر این طائفہ تانو قصور، حاشا للہ کے برارم بزباں این گلارا، یعنی معروم رہنے والا اگر اس جماعت پر طعن کرتا ہے یا انہیں قصور ان کے ذمہ لگاتا ہے تو اللہ کی پناہ میں اس قسم کی بات زبان پر نہیں لا سکتا۔ ہما شعران جہاں بستہ ہی سلسلہ، کہ یہ ذکر اذکار اور سلاسل صوفیاء جو ہیں یہ ایسی زنجیریں ہیں کہ دنیا کے سارے شعر ان میں جکڑے ہوئے ہیں۔ روباز ہیلا چساں بے گسلت دی سلسلہ، تو لومڑی اپنے ہیلوں سے اس زنجیر کو کیسے پگھلا سکتی؟ یعنی عہد مبارک نبوی سے لے کر آج تک جتنے جلیل القدر اور نامور اور نیک پارساں اعلیٰ پائے کے عالم اعلیٰ پائے کے عامل لوگ گزرے ہیں، ہمہ شعر دنیا کے سارے شعر جو تھے امت کے وہ تو ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے، سارے انہی سلاسل میں ہیں۔ تو اب لومڑی اپنے ہیلے کر کے اس زنجیر کو کیسے پگھلا سکتی؟ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔